یہ ایک ایسا آدمی جو مولا کا اتنا چاہنے والا، ایسا مولا سے محبت کرتا کہ مولا نے باقاعدہ اس سے اپنی فوج کے ایک حصے کا علم دیا۔ اب مولا کے زمانے میں تو شمر بھی گھومتا رہتا تھا کوفے کی گلیوں میں۔ محمد ابن اشعث ابن قیس، جس کی سگی بہن جودہ نے امام حسن کو زہر دیا، جو ایک روایت کے مطابق رسول خدا کے ساتھ امام حسن کی شہادت کی رات دی، کیونکہ 7 سفر کو یہاں کی شہادت کی مجلس ہو چکی، تو میں امام حسن کا بیان تو نہیں کر پا رہا ہوں، آج شاید مسائل میں بیان آ جائے، لیکن وہی جودہ ابن اشعث ابن قیس کا بھائی محمد، وہ بھی مولا کے زمانے میں تھا، مگر یہ مولا کے اتنے کلوز کبھی نہیں تھے جتنا شیس ابن ربیع تھا۔ جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ میں حاکم شام سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، صفی جنگ کے اختتام میں وہ قرآن نیزوں پہ ہوئے اور جھگڑے ہوئے اور اسپلٹ ہوئے، تو اس کے بعد مولا نے دوبارہ لشکر تیار کیا حاکم شام پر دوبارہ اٹیک کرنا، یعنی اصل جنگ اب ختم نہیں ہوگی، اب نہیں ہوگی۔ مگر اس دوران ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا خارجی، جو بزرگ ہیں آج کے القاعدہ کے، آج کے طالبان کے، آج کے سپاہی صحابہ کے، آج کے لشکر جھنگری کے، آج کے ایسے خارجی مسلمانوں کا واحد فرقہ ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں، لیکن جو کہ مسلمانوں سے اسپلٹ ہوا، اس لیے اب تک مسلمانوں کے 73 فرقوں میں نام لکھ دیا جاتا۔ یہ واحد فرقہ ہے جو علی کو کافر بھی کہتا ہے اور واجب القتل بھی کہتا ہے، ورنہ باقی مولا کے حوالے سے بہت فرقے بنے اسلام، مولا کے مخالف بھی ہوئے، دشمن بھی ہوئے، لیکن کافر و واجب القتل ابن ملجم اسی سے تھا۔ وہ عورت مقامہ جس نے اپنا محل یہ رکھا تھا کہ علی کا سر لے کر آؤ، وہ بھی اسی فرقے کی تھی، اور یہ اسپلٹ ہوئے تھے مولا سے۔ نیزوں پہ قرآن بلند کرنے والے واقعات میں باتیں بہت، ایک طرف اتنے مقدس کہ تقوی اور پرہیزگاری ان پہ ختم، اتنا احتیاط کرنے والے، دوسری جانب اتنے وحشی، اتنے خوخار، اتنے جنگلی واقعات بھرے پڑے ہیں تاریخ۔ خباب ابن عرج جیسا عظیم صاحب، شیعہ اور سنی جن چند صحابیوں کی عظمت پر متفق ہے، ان میں خباب ابن عرج، مولا نے نہج البلاغہ میں 2 جگہ پہ خباب کی تعریف کی، بلکہ ایک تو پورا خطبہ ہے چھوٹا سا خباب کے بارے میں۔ جب اسلام قبول کیا، پیغمبر کے بالکل شروع زمانے کے صحابی، اور لوہے کی سیخوں سے ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا، جو گرل، آپ گرل پہ آج کل چکن وکن لگاتے ہوں گے، گرل، اس پہ خباب ابن عرج کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پوری پیٹھ زیارت بن گئی تھی۔ یعنی بعد میں جیسے جیسے اسلام پھیلا، لوگ مدینے آتے تھے، کہتے تھے کہ اے خباب ذرا اپنی وہ پیٹھ کو دکھاؤ جو اسلام کی خاطر ایسی جلائی گئی کہ اب تک وہ سفیدی ان کی پیٹھ پہ نظر آ رہی۔ خباب ابن عرج کا بیٹا عبداللہ بہت ہی مقدس انسان، قاری قرآن، حافظ قرآن، خارجی نے پکڑ لی۔ علی کے بارے میں کیا کہتے؟ کہا وہ قرآن کے عالم ہے، دین کی بصیرت رکھتے، کہا تم بھی واجب القتل، اور یہ کہے کہ انہیں درخت سے باندھا قتل کرنے کی۔ اب جب درخت سے باندھ رہے تھے، تھوڑا درخت ہلا، ایک کھجور گر پڑی ٹوٹ گئی، ایک خارجی نے اٹھا کے منہ میں رکھی، سارا لشکر دوڑ کے آ گیا، حرام حرام حرام، جیسے آپ مدینے کی زری کے قریب بھی پہنچ جائیں تو حرام حرام حرام، پتہ نہیں کیسے کیسے خبیث دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، حرام حرام حرام، تھوکو تھوکو تھوکو، پتہ نہیں یہ درخت کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، بغیر مالک کی اجازت کے کھجور کیسے منہ میں رکھ سکتے ہو؟ اب ادھر قریب سے خنزیر یعنی ایک سور گزرا، نفرت و کراہیت تو مسلمانوں میں ہمیشہ سے ہے، ایک خارجی نے آگے بڑھ کے مار دیا، سب اس کے اوپر پل پڑے۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی یہ خنزیر مارنے کی؟ یہ کسی یہودی یا عیسائی کا ہوگا، اسلامی دنیا میں صرف وہی کتے اور خنزیر رکھنے کی اجازت ہے۔ ایک غیر مسلم کے مال کو بھی ضائع کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے، ڈھونڈ کے لاؤ، مالک کو پیسے دیں گے راضی کریں۔ یہ واقعات وہی ہو رہے جہاں عبداللہ ابن خباب ابن عرج درخت سے بندھے ہوئے۔ اب جب یہ دونوں معاملے سیٹل کر کے آئے تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی تم لوگ
ایک کھجور کا اتنا خیال کرتے ہو کہ حرام حرام حرام، اور ایک یہودی کے خنزیر کا اتنا احترام کرتے ہو کہ بائی مسٹیک مارا گیا تو جب تک کہ مالک سے اجازت نہیں چین نہ آیا تو میں تو حافظ قرآن، نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، تو اس طرح قتل کیا جائے گا کہ لوگ قیامت سے عبرت حاصل کریں۔ انتہائی بے دردی سے زمین پہ پچھاڑ کے گرایا ان کو، تو ان کو ان کی بیوی کے ساتھ پیٹ کے چاک کر کے ان کو اس طرح مارا جیسے آج کل ایسے کی ویڈیوز آپ کو